بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو پٹ پر یعنی ہموار کر کے چھوڑے گا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے. اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، اس میں کجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو یہ پہاڑ اتنے مضبوط ہے، اتنے سخت ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ یعنی عقل سے باہر ہے کہ ہر چیز جب فنا ہو جائے گی تو یہ پہاڑ اتنے مضبوط ترین ہے، یہ ان کا کیا ہوگا؟ یہ بھی فنا ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. روئے زمین پر کل جو ہے 6673 پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ 6673 ہے. اور دیکھیے قرآن کریم میں ہر چیز کا علم ہے. روئے زمین پر 673 جو ہے بڑے بڑے پہاڑ، چھوٹے پہاڑوں کو چھوڑ کے بڑے بڑے پہاڑ کتنے ہیں؟ 6673 ہے. قرآن کریم میں کا اعجاز دیکھیے کہ مفسرین نے اس آیت کے تحت جو ہے کون سا پہاڑ کہاں پہ ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے. کون سا پہاڑ روئے زمین پر کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کو بھی جو ہے مفسرین اکرام نے بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور تو تم فرما دو پہاڑ کا کیا اتنے مضبوط ہے، تو قیامت کے یہ بھی فنا ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. یہ جو پہاڑ ہے اتنے مضبوط ہے جن کو توڑنا مشکل ترین امر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز فنا ہوگی تو یہ بھی فنا ہو جائیں گے. ایسے فنا ہو جائیں گے جیسا کہ دھول اڑتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، ویسے ہی کیا ہو جائیں گے، یہ پہاڑ غائب ہو جائیں گے. اور جہاں پہاڑ موجود تھا اس زمین کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو زمین پٹ ہو جائے گی، بالکل برابر ہو جائے گی، ہموار ہو کر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پہلے یہاں پہ اتنا بڑا پہاڑ تھا بھی کہ نہیں تھا. ایسے جو ہے زمین کیا ہو جائے گی، ہموار ہو جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے گا. ابھی زمین جو ہے اوپر نیچے ہے، لیکن قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو زمین بالکل ہموار ہوگی، برابر ہوگی، اونچ نیچ کا کچھ نام و نشان اس وقت نہیں ہوگا. کیا حال ہوگا؟ کچھ تھوڑا سا نقشہ جو ہے قرآن کھینچ رہا ہے قیامت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، اس میں کجی نہ ہوگی. پکارنے والے سے مراد حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں.
یہ صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر جو ہے پکاریں گے، اے بوسیدہ ہڈیوں والو، اے گوشت کے ٹکڑوں والو، آؤ سب کے سب جو ہے رحمان کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ روئے زمین کے سارے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے ہیں سارے جاندار، سارے جن، سب کے سب جو ہے میدان محشر میں حاضر ہوں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پکارنے سے۔ اب دیکھیے تھوڑی سی بھیڑ ہو گئی کہیں پہ، کتنی آوازیں آتی ہے، آوازیں جو ہے بلند ہو جاتی، بازار میں چلے جائیے کتنی آوازیں، اور قیامت کا میدان ہے، اتنے سارے لوگ ہوں گے وہاں پہ، تو آوازیں کتنی ہوں گی، شور کتنا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہوں گی، آواز نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اتنے لوگ حاضر ہوں گے، سارے آواز وہاں پہ پست ہوں گی سب کی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز، مگر بہت آہستہ آواز۔ وہ آہستہ آواز کس چیز کی ہوگی، کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہ کیا ہے، جو ہے انسان آپس میں گفتگو کریں گے آہستہ آہستہ، اس کی آواز ہوگی، یا پھر جو ہے ہاتھ پیر کی آواز ہوگی، چلنے کی آواز ہوگی، کس کی آواز ہوگی؟ یا پھر آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سانس کی آواز، آدمی سوتا ہے یا سانس لیتا ہے تو آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو نہیں سنے گا مگر بہت آہستہ آواز، اور وہ آواز کون سی ہوگی؟ لبوں کی جنبش کی ہوگی۔ ابھی ہم جو ہے لبوں کو ہلاتے اس کی آواز آتی ہے؟ نہیں آتی۔ وہاں پہ اتنا سکون ہوگا، اتنا مطلب سناٹا ہوگا کہ آدمی اپنے لبوں کو ہلائے گا تو اس کی بھی آواز آئے گی، اور اس آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی۔ یہ سب کیوں ہوں گے؟ یہ سب ایسا کیوں ہوگا؟ یہ کیفیت کیوں ہوگی؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ہمارا فیصلہ ہونا ہے، اب وہ ہمیشہ کا فیصلہ ہے، ہمیشہ کا فیصلہ ہے۔ یہاں پہ تو ہار جیت لگی رہتی ہے، کامیابی ناکامی لگی ہے، لیکن ناکام ہو گئے اس کا مطلب یہ کہ زندگی آپ کی برباد ہو گئی، آپ ختم ہو گئے، آپ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن وہاں کی کامیابی کا ایسا ہی ہے، ناکامی کا مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، ناکام ہوئے تو ہمیشہ کے لیے آپ کیا ہو گئے؟ ناکام۔ اس لیے سب کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے تے وقت کیا ہے؟ ڈرے ہوئے ہوں گے، ایسے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کب کبھی تاری ہوگی اور آواز نام کی کوئی جو ہے وہ چیز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، قیامت کے ہر طرح کے خوف سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔